اسی لاہور کے ڈی سی آفس میں ایک درخواست موجود ہے کہ ذاکر نائک صاحب انڈیا کا ایک شہری ہے فلاں فلاں، ان کے بارے میں لکھ کے اس کو لاہور میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان میں وہ اسلام آباد پہنچے ہیں اور ان کا استقبال ہوا ہے، اب انہوں نے لاہور آنا ہے، تو کیا تیاریاں آپ کی کس طرح کا استقبال کر رہے ہیں؟ پورے پاکستان کی عوام کو شرکت کی دعوت ہے۔ جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو، ان کے جو اسکالرز ہیں وہ اپلیکیشن دیتے کہ ہم نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے مکالمہ تو کرنا۔ کشمیر بیانیے کے اوپر انڈیا نے ان کو موسٹ وانٹڈ لسٹ میں شامل کیا ہوا ہے اور ایک مسلم ملک میں بھی پابندی ڈاکٹر لگا صاحب سے انڈیا مطالبہ کر رہا ہے اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں میں نہیں کہوں گا، وہ کشمیری میرے مسلمان بھائی ہیں۔ جو بات ہے نا، ہندوستان کے مسلمانوں کے بھی دل جیتے پاک۔ ہندوستان کے اندر سے ایسی ریاستیں اٹھیں گی، ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر جاگنا پڑے گا۔ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے نا تو مٹ جاتا ہے۔ بالکل، اب تو وہ سیکولر بھی نہیں رہا، ہندو دیش بن چکا ہے وہ۔ بالکل، ہندوستان سیکولر ریاست بھی نہیں رہی۔ ایک مسلم ملک کے اندر پابندی ہے کی جو پالیسی تھی وہ پرو انڈین تھی۔ بنگلہ دیش کے اندر بھی وہ انقلاب بپا ہو چکا ہے۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان زین آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں GNN اسٹوڈیوز پوڈ کاسٹ۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صدر جناب علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ مرحبا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں پوری دنیا میں ان کو جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر چکے ہیں۔ پاکستان میں وہ اسلام آباد پہنچے ہیں اور ان کا استقبال ہوا ہے، اب انہوں نے لاہور آنا ہے، تو کیا تیاریاں آپ کی کس طرح کا استقبال کر رہے ہیں؟ مینار پاکستان تو سب کے سامنے آتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو عوامی پروگرام 6 ہیں، ہاں 6 عوامی پروگرام ہیں، کچھ یونیورسٹیز میں پروگرام ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور شہروں میں بھی پروگرام عوامی ہوں گے۔ وہ جو عوامی پروگرام ہیں ان میں پورے پاکستان کی عوام کو شرکت کی دعوت ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ جو منار پاکستان کا پروگرام ہے اس میں جمعیت اہل حدیث کے کارکنان وافر شریک ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے کاش کہ ان کے آنے کے بعد ہم پاکستانی ان کا استقبال دیدہ و دل فراش راہ کے طور پہ پوری اسلام اور کلمہ گو ہونے کے ناطے کرتے، اور ہمارے ہاں جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو، ان کے جو اسکالرز ہیں وہ اپلیکیشن دیتے کہ ہم نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے مکالمہ کرنا، سوالات جوابات کا سلسلہ ہوتا اور سوالات جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جو عیسائی یہاں پہ ٹاپ کلاس ان کی اسکالرز کی ہے، یا ہندو مت کی ٹاپ کلاس اسکالرز کی ہے، ان کو ڈاکٹر صاحب سے مکالمہ کروایا جائے۔ ان کی فیلڈ ہے نا، ادیان میں ماہر ادیان کے ماہر ہیں، تو ان کے ساتھ مکالمہ ہونا چاہیے، اور یہ آبویس تھا کہ ہوگا۔ لیکن ہوا کہ اب پاکستان کے اندر مسلمانوں ہی میں سے کلمہ گو مسلمانوں نے انہیں مناظروں اور مباحثوں کا چیلنج دینا شروع کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان کے مناظرے اور ڈیبیٹ سنتے، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، ہندو مت کے ساتھ، اور اسلام کا اور دیگر مذاہب کے مابین جو سملیرٹیز ہیں ان کو اجاگر کیا جاتا ہے، یا جو اختلافات ہیں ہمیں ان سے اختلاف کیا ہے وہ اس کو اچھے انداز میں بیان کر لیتے ہیں۔ تو وہ ہم پورے پاکستان کے اندر یہ پیغام پوری دنیا کو دیکھیں جی پاکستان کا سب سے بڑا اسکالر یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے، آپ فیصلہ کر لیں۔ ہمارے یہاں پہ انہوں نے قدم نہیں رکھا، یہاں پہ ایک خاص طبقہ فکر نے ان کو مناظروں کے چیلنج دیے، ان کے خلاف درخواستیں دی۔ آپ کو میں ایک حیران کن بات بتاتا ہوں، ان کے خلاف درخواستیں بھی دی گئی ہیں۔ ابھی میں آپ کو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اسی لاہور کے ڈی سی آفس میں ایک درخواست موجود ہے کہ ذاکر نائک صاحب انڈیا کا ایک شہری ہے فلاں فلاں، ان کے بارے میں لکھ کے اس کو لاہور میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ لاہور میں ہی داخل نہ ہونے دیا جائے، یہ درخواستیں آن دی ریکارڈ موجود ہے۔ آزاد کشمیر میں درخواست دی گئی، جب ان کو پتہ لگا کہ شاید وہاں کی اسمبلی میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی نہ جائیں۔ آپ کو اب میں کیا بتاؤں کہ ہر جگہ ان کے خلاف درخواستیں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ دکھ کی بات ہے، المیہ کی بات ہے کہ کیا ہم فرقہ پرستی میں اور فرقہ وریت میں اس حد تک گر چکے ہیں کہ ایک شخص جس کا میدان ہی فرقہ وریت نہیں ہے، بالکل، کیا اس کا میدان فرقہ وریت فکر نہیں ہے ان کی اسپیشل؟ نہیں، میں کہتا ہوں فرقہ وریت ان کا میدان ہے نہیں ہے، بالکل۔ کیا آپ نے آج تک ڈاکٹر صاحب کو رفع دین کے اوپر مناظرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں۔ یا سینے پہ ہاتھ باندھنے کے اوپر، یا فاتحہ حلف الامام کے اوپر، نہیں۔ یا تقلید کے اوپر؟ نہیں۔ اچھا، تو یہ مناظرے ہمارے پاک و ہند میں ہو رہے ہیں نا، تو وہ آپ کو اگر کوئی مناظرے ان امور پہ کرنے ہیں، وسیلے کے اوپر، علم غیب کے اوپر، حتیٰ کہ میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ حضرت حسن حسین یا اہل بیت کے بارے میں جو ان کے کلپس کو ٹویسٹ کر کے چلایا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی اگر آپ نے مناظرے کرنے ہیں تو آپ کو پاکستان میں ایک میدان موجود ہے نا، آپ ان سے کریں۔ آپ ڈاکٹر صاحب سے
یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ بنیادی طور پہ ڈاکٹر صاحب کی جو 2 غلطیاں اس پورے ٹور سے پہلے اجاگر کی گئی، ایک ان کی ویڈیو کو نا فیک ایڈیٹنگ کر کے بنایا گیا کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک بندے نے 10 لاکھ سے زائد لوگوں کو مسلمان کیا ہے، اور آپ مسلمان بندہ کیسے ہوتا ہے دین بھائی؟ کلمہ پڑھ کے. کیا اس کا کیا ترجمہ ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں. تو جو شخص 10 لاکھ سے زائد لوگوں کو یہ کلمہ پڑھا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں، اس سے بڑا جھوٹ اور مبالغہ کیا ہوگا؟ پھر دوسری بات ان کی جو بہت زیادہ ہائی لائٹ کی گئی، میں کوئی ان کے سپوکس مین کے طور پہ نہیں، میں صرف عوام کو آگاہی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب انسان کسی ہندو مت کے ساتھ، عیسائیت کے ساتھ، یہودیت کے ساتھ مناظرہ کر رہا ہوتا ہے نا، اس میں کچھ الزامی جوابات بھی ہوتے ہیں. بالکل. اگر کوئی آپ کے اوپر اس وقت ایلیگیشن لگاتا ہے کہ دیکھیں جی آپ کے مسلمانوں کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا، اس کے جواب میں 2007 میں اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کے منہ سے کچھ الفاظ ہیں کہ وہ الزامی جواب ہے ہندو کا، سمجھ رہے ہیں نا، تو وہ ان کو کوئی جواب دینے کا معاملہ ہو رہا ہے، پھر اس کی وہ وضاحت کر چکے ہوں اور اس کو پورا معاملہ سیٹل ہو چکا ہو، بار بار اس چیز کو اٹھانا، تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ خالصتاً فرقہ وریت ہے. اور ہم کب تک اس فرقہ وریت کا شکار رہیں گے؟ وہ ان کے لیے مناظرے اور مباحثوں کے چیلنج دینے چاہیے تھے عیسائیوں کو، یہودیوں کو. اور میں یہ تو اب بھی سمجھتا ہوں، اگر آپ مجھے بتا دیں، چلیں پوری ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی میں کیا انہوں نے کسی مسلمان سے آج تک مناظرہ کیا؟ نہیں. تو اللہ کے بندو، آپ اس کو مناظروں کا چیلنج دے رہے ہیں، یہ دکھ کی بات ہے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ایک ایسا شخص جس نے ہجرتیں سہی، جس نے اپنا وطن چھوڑا، جس نے دین کی خاطر قربانیاں دی، جس نے 10 لاکھ سے زائد لوگوں کو مسلمان کیا، وہ آپ کے وطن عزیز میں آ رہا ہے. آپ مسلکی تعصب سے بالا تر ہو کے اس کو ویلکم کرتے تو کیا یہ اچھا ہوتا؟ اور یہ بات نہیں ہے کہ سارے طبقے نے ہی نان ویلکم کیے، یہ بھی بات درست نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث ویلکم کر رہے ہیں، دیوبندی ویلکم کر رہے ہیں، بریلوی علماء ویلکم کر رہے ہیں، حتیٰ کہ کل ایک شیعہ رہنما نے بھی بیان دیا کہ ہم بھی اس کو ویلکم کریں گے. ہمارا اس کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں فقہی طور کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جسٹر ہوتا تو ڈاکٹر صاحب کا یہ دورہ زیادہ فروٹفل ہو جاتا. اس وقت تھوڑے سے مسائل ہیں، سیکیورٹی رسک بن گیا، سیکیورٹی ایشو بن جاتے ہیں زین بھائی، یہ بن جاتے ہیں، ساری سی بات ہے، یہ بن گئے ہیں. لیکن 2003-4 میں بھی جب آئے تھے تب یہ اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوا جو اب زیادہ. اس کو 93 میں سوری 93 میں آئے تھے. اس وقت ایک تو یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب اتنے پاپولر نہیں تھے، ڈاکٹر اسرار سے بھی مل کے گئے وہ تھے. ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس آئے تھے، وہ ان کا پرسنل دورہ تھا، یہ بھی بات ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ اس دورے کو ہائپ اس لیے کریٹ زیادہ ہو گئی کہ ڈاکٹر صاحب اس ٹائم پوری دنیا میں پاپولر ہیں. اور پھر ڈاکٹر صاحب کا جو بیانیہ کشمیر کے اوپر آیا، وہ کشمیر بیانیے کے اوپر انڈیا نے ان کو موسٹ وانٹیڈ لسٹ میں شامل کیا ہوا ہے، اور ایک مسلم ملک میں بھی پابندی لگا. صاحب سے انڈیا مطالبہ کر رہا ہے اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں میں نہیں کہوں گا، وہ کشمیری میرے مسلمان بھائی ہیں. مجھے یہ ڈاکٹر صاحب کی جو بات ہے نا، اس نے میرے خیال میں ہندوستان کے مسلمانوں کے بھی دل جیتے، پاکستان کے مسلمانوں کے بھی دل جیتے کہ یار پاکستان کے حکمران کشمیر کا وہ مقدمہ نہیں لڑ رہے جو ایک ہندوستان کا شہری لڑ رہا ہے. موسٹ وانٹیڈ ان کو بنا دیا ہے انڈیا نے. کیوں ایسا ہوا؟ حالانکہ وہاں تو وہ بڑا امن کا پیغام دے رہے تھے. آج کل ان کی کوئی ایسی تقاریر نہیں ہے، کہ کوئی تقریر بھی ایسی نہیں ہے جس میں متنازع بیان دیا ہو یا ہندو مسلم فسادات کی طرف بات گئی ہو، لیکن انہوں نے موسٹ وانٹیڈ میں ڈالا ہوا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، انڈین میڈیا کے کیا کہنے؟ انڈین میڈیا مجھے آتنکی کہتا ہے. ہاں بالکل، آپ کے حوالے سے ایک ویڈیو چل رہی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب موسٹ وانٹیڈ ہیں. اس سے پہلے بھی انڈین میڈیا نے میرے خلاف ویڈیوز چلائی ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کے آنے کے اوپر بھی میرے خلاف میں نے اسد اویسی، اکبر اویسی کے حوالے سے ایک مطالبہ کیا. دیکھیں میں پاکستان کا ایک شہری ہوں، بالکل میری یہ خواہش ہے کہ ہندوستان کے قلب سے نئی اسلامی ریاستیں مارد وجود میں آئیں، وہاں کے مسلمان حق حدرادیت کے لیے کھڑے ہوں. یہ میرا ایک بیانیہ ہے کہ ہندوستان کے قلب سے انشاءاللہ. اور میں آپ کو ایک بات یہ آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان کے اندر سے ایسی ریاستیں اٹھیں گی؟ زین بھائی یہ بڑی بات لکھ لیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر جاگنا پڑے گا. جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے نا تو مٹ جاتا ہے،
ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ادراک ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے درست اور صائب فیصلہ کیا انڈیپینڈنٹ وطن بنا کر. اگرچہ اس وقت آپ کو پتا نا مولانا ابوالکلام آزاد کا نقطۂ نظر تھا کہ الگ نہ ہو, خدا را مسلمانوں کی طاقت تقسیم ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے اسی فیصلے کے اوپر مہر لگائی کہ ہم الگ ہوں گے, آپ کو ہم یہ اجازت دیتے ہیں آپ ہماری طرف ہجرت کر کے آ جائیں. انہوں نے نہیں کی, کانگریسی جو علماء تھے ان کا یہ نقطۂ نظر تھا کہ ہم ہندوستان میں جب اگر اکٹھے ہوں گے تو اکثریت بن جائیں گے بالکل, اور ہم الیکشن بھی جیت سکتے ہیں. آج مسلمان وہاں پہ 30 کروڑ سے زیادہ, بتائیں کتنی سیٹیں جیتتا ہے؟ بالکل نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. اب آپ بات سمجھیں, بی جے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مقدمہ تو یہ تھا نا مولانا ابوالکلام کا کہ پاکستان کا 30 کروڑ ہوتا ہے, ہندوستان کا 30 کروڑ, بنگلہ دیش کا, تو ہم اکثریت بن جاتے. آج آپ جن علاقوں میں اکثریت میں آپ کو وہاں سے سیٹیں جیتنی دی جاتی ہیں, اب تو وہ سیکولر بھی نہیں رہا, سارا ان کا ہندو دیش بن چکا ہے. بالکل بالکل یہ بات ہے, ہندوستان سیکولر ریاست بھی نہیں رہی, اب نہیں رہی, اب فاشزم حکومت ہے, دینی ہندو مت کے اوپر قائم ریاست ہے. بی جے پی نے کر ہی یہی دیا ہے سارا. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ بالآخر وہاں کے مسلمان ایک وقت اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہم اگر جمہوریت میں بھی حصہ لے رہے ہیں بالکل تو ہمیں الیکشن نہیں جیتنے دیے جا رہے. جیسے پاکستان کے اندر میں آپ کو ایک بات اس کی بتا دیتا ہوں کہ مذہب پسند لوگ یہ بیانیہ رکھتے ہیں کہ ہم الیکشن لڑتے ہیں تو ہمارے ووٹ نہیں شو کیے جاتے ہمارے, تو ہندوستان کے مسلمان جب اس نتیجے میں پہنچے گے تو وہاں سے تحریکیں چلیں گی. تو ہماری تو ویسے بھی مسلمان کو کبھی بھی ولی امر جو ہوتا ہے اس طرح ہندوستان کے اندر رہنے, یہ بات بھی یاد ہے, اب ضمنی طور پہ یہ تھوڑی انٹلیکچوئل لیول کی بات چلی گئی ہے, دارالکفر میں رہنے کے کچھ آداب ہیں مسلمان کے لیے, شریعت نے مقرر کیے کہ کن انٹینشنز کی بنیاد پہ انسان دارالکفر میں رہ سکتا ہے. اچھا, ہاں, یہ شریعت کے احکامات کہ یا آپ تعلیم حاصل کرنے گئے ہیں یہاں وہاں سے نالج, ایک لمبا چوڑا فقہی باب ہے, یہ کتابیں بھری پڑی ہیں کہ دارالکفر میں مسلمان ضرورت کے تحت کس وجہ سے رہ سکتا ہے. اگر آپ نے ان کی پوری اطاعت اور فرما برداری ہی کر کے رہنا ہے تو آپ کو دارالکفر میں رہنے کے شرعی احکامات پڑھنے ہوں گے. تو بالآخر مسلمان ویسے بھی حریت پسند ہوتا ہے, مسلمان غلامی زیادہ عرصہ کاٹ نہیں سکتا, اور اسلام میں مسلمان کا غلام رہنا بھی جائز نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. تو یہ بڑی بات آپ نے کر دی, اسی بات پہ پھر انڈیا میں بڑا رولا ہونا ہے. میرے پہلے بھی اسی ویڈیو کے اوپر رولا پڑا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ اکبر ویسی کو, اسد ویسی کو باہر, حالانکہ میرا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں, اور شاید وہ اس وقت میری سوچ کے حامل بھی نہ ہو. بالکل. تو لیکن میں نے یہ کہا انشاءاللہ انڈیا کے قلب سے نئی ریاستیں, اور آج بھی میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ انڈیا کے قلب سے کئی مسلم ریاستوں کا وجود ہوگا. ہم کشمیر کو رو رہے ہیں نا, صرف کشمیر نہیں, انشاءاللہ ایک نہیں کئی مسلم ریاستیں. دیکھیں گجرات کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا, حیدرآباد, دکن. اچھا چلیں اس بات کو چھوڑیں, ہماری آج کل پاکستان کی عوام کو جوناگڑھ کا پتہ نہیں پتا, نہیں پتا, تو ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ پاکستان کا حصہ تھا. بالکل, مطلب یہ ہے جوناگڑھ ریاست پاکستان کے حق میں تھا ان کا. تو پھر میں یہی کہہ رہا ہوں نا, تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک وقت آنا ہے کہ وہاں سے یہ ریاستیں پیدا ہونی ہیں. اس وجہ سے وہ میڈیا تو وویلا ڈال رہا ہے کہ بھائی یہ کیسی بات ہوئی کہ ذاکر نائک تو ہندوستانی تھا, اپنے آپ کو کہتا تھا, اب پاکستان کے مسلمان اس کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. اچھا یہ اسلام کی خوبی ضرور ہے دین بھائی, مسلمان ہندوستان کا ہو, افغانستان کا ہو, جہاں کا مرضی, جہاں کا ہو, جب کسی دوسرے مسلم ملک میں جاتا ہے مسلمان بن کے جاتا ہے. بالکل. تو انما المؤمنون اخوہ تو ہے نا. بالکل. امت چاہے مرحومہ ہو چکی ہے لیکن امت تو ہے نا. بالکل. لیکن اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کروا دوں گا. چلے انڈیا کی سمجھ آتی ہے, برطانیہ میں بھی پابندی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک پہ, ایک مسلم ملک کے اندر پابندی ہے, بنگلہ دیش کے اندر, وہاں پابندی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک. تو وہ اس کی جو پالیسی تھی وہ پرو انڈین تھی. اب بنگلہ دیش کے اندر بھی وہ انقلاب بپا ہو چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ کے فضل و کرم سے بنگلہ دیش کے مسلمان بھی دیکھیں, وہاں پہ پہلی دفعہ جب سے بنگلہ دیش بنا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے حق میں تقریب ہوئی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے حق میں تقریب ہونا بنگلہ دیش کے اندر یہ بہت بڑی نظریاتی فتح ہے, جو بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو اس وقت انگیز کیا گیا کہ پاکستان کے مسلمان سے آپ الگ ہو جائیں. اس کے اندر میں مانتا ہوں ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ تھے ان کی بھی غلطیاں ہوں گی, ہو سکتی ہیں, لیکن وہ پرو انڈین جو پالیسی تھی اس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کے اوپر پابندی ہے. وہ انشاءاللہ جب یہ نگران حکومت کا دور گزر جائے گا, اسلام پسندوں کی یا کچھ معتدل لوگوں کی اگر حکمرانی آ گئی جو اینٹی
پاکستان نہ ہو اور پرو انڈین نہ ہو تو ڈاکٹر صاحب کی وہاں پہ بھی پابندی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا علامہ صاحب، پاکستان کے اندر بڑے بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے بڑے عالم ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، انہوں نے باقاعدہ طور پہ مناظرے کا چیلنج کر دیا ہے. تو میں شروع میں ہم نے جو بات کی ہے انہی کے مناظرے کے حوالے سے تھی. اگر وہ مناظرہ کرنا چاہتے تو آپ کرنے دیں. میں کہتا ہوں اگر وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں نا. ہمارے جمعیت آپ کے ساتھ کر لیں. آصف اشرف جلالی صاحب آپ کے ساتھ. آصف اشرف جلالی صاحب جب دل چاہے جس وقت چاہے جمعیت اہل حدیث کے مناظرین ان کے لیے حاضر ہیں. وہ اپنی تباہ آزمائی شوق پورا کر لیں لیکن وہ کبھی بھی سامنے ہمارے مناظرین کے سامنے بھی نہیں آئیں گے. کیونکہ ایک ہوتا ہے یہ آپ یہ بتانا ایک فیم حاصل کرنا یا شہرت آپ کے نزدیک ہے کہ وہ سستی آصف اشرف شہرت کی بھی بات ہوتی ہے. دوسری بات یہ آصف اشرف جلالی صاحب ان کی جو بیسک لینگویج ہے وہ تو انگلش ہے. اگر انہوں نے کہا میں نے انگریزی میں مناظرہ کرنا ہے تو آپ مناظرہ کرنے کے اہل ہی نہیں. اور مناظرہ آپ نے کرنا کس بات کے اوپر ہے؟ آپ نے اللہ معاف کرے ہندو مت کی طرف سے کرنا ہے، عیسائیت کی طرف سے کرنا ہے. وہ صرف غیر مسلموں سے کرتے ہیں اور ہم آپ کو دیکھیں ہمارا وسعت قلبی وہ وسیلے پہ کرنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے. مجھے یہ بات بتائیں، ہماری وسعت قلبی دیکھیں کہ وہ مناظرہ کرتے ہیں غیر مسلموں سے اور ہم آج بھی آصف اشرف جلالی صاحب آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. آپ بات سمجھ لیکن وہ ہم مسلمان سمجھتے ہوئے ان کو یہ کہتے ہیں. اگر وہ وسیلے کے اوپر مناظرہ ڈاکٹر صاحب نے اس پہ تو باقاعدہ طور پہ اپنی دوبارہ ویڈیو ریکارڈ بھی کروا دی تھی اور اس متنازع بیان کے اوپر دوبارہ وضاحت بھی پیش کر دی تھی. ڈاکٹر صاحب بات ویسے بھی بتائیں، ہاں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ وضاحت آ گئی تھی، وہ بھی وضاحت آ چکی ہے ان کی وضاحت. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ کیا ذاکر نائک صاحب کا وسیلے کے حوالے سے جو موقف ہے کیا ان کا انفرادی ہے؟ یہ پوری دنیا کے مکتبہ فکر اہل حدیث کا اسکول آف تھاٹ کا یہ عقیدہ ہے کہ وسیلے کے جائز قسمیں صرف 3 ہیں. ایک کسی زندہ شخص سے دعا کروا لی جائے، ایک اللہ رب العزت کی صفات کا ان کو واسطہ دے دیا جائے، اور تیسری اپنے نیک اعمال کے ذریعے اللہ سے مانگ لیا جائے. ان 3 کے علاوہ پوری دنیا کا کوئی اہل حدیث جہاں بھی بیٹھا اس کا یہ عقیدہ نقطہ نظر یہ ہے کہ ان 3 وسیلے کی قسموں کے علاوہ کوئی براہ راست کسی کا ذات کا وسیلہ دینا جائز اور درست نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے، اس سے بھی اگلی بات اگر آپ علمی لیول کی کریں تو یا رسول اللہ مدد یا علی مدد میں وسیلہ کا ہے. یہ تو براہ راست مدد طلب کرنا ہے. براہ راست مدد طلب کرنے کے الفاظ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے. یعنی کہ آپ کے مطابق آج کے دور کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے. آپ یا رسول اللہ مدد میں وسیلہ ہے، یہ آگے عوام کو یہ بیان کرتے ہیں لیکن ان کی برکت کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں وہ ان کو یہ کہتے ہیں، ہم اصل میں یا رسول اللہ مدد نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ رسول اللہ کے صدقے ہمیں یہ دے دے. آگے جملہ یہ بولتے ہیں، یہ جملے کے اوپر ہمیں اعتراض اور ہیں، لیکن یہ جو جملہ براہ راست ہے یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا غوث اعظم مدد، اس میں کون سا وسیلہ ہے؟ وسیلہ کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کو. آپ بھی سمجھتے ہیں یہ تو ایک عام سی بات ہے. تو اللہ تک تو یہاں پہ پہنچا ہی نہیں جا رہا، یہاں تو مخلوق سے براہ راست مانگا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے یہ بات سوچنی چاہیے. اور یہ انٹلیکچوئل لیول کی ڈبیٹ ہے. ٹی وی کے اوپر رمضان کے اندر آپ پروگرام دیکھتے ہیں، وسیلے کے موضوع پہ کئی دفعہ ڈسکشن ہوتی ہے، اہل حدیث علماء بیٹھے ہوتے ہیں، دیوبندی ہر مسلک کا اپنا موقف. تو مجھے یہ بتائیں یہ کون سا ایسا موقف ہے جو ان کا انفرادی ہو؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. یہ کوئی ایسا کوئی راکٹ سائنس ہے یا کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے یا غیر مسلم ہو جاتا ہے یا کلمہ گو نہیں رہتا؟ اگر ایک مسلک کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ اس چیز سے بچنا چاہیے، اس کے اندر یہ خطرہ ہے کہ کہیں شرک نہ ہو جائے، تو آپ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ غیر مسلم ہو جاتا ہے بندہ اس طرح کہنے سے. تو یہ تو عالم یعنی اجماع امت ہے کہ اس طرح کے مسائل سے نہ کوئی دین اسلام سے خارج ہوتا ہے نہ دین اسلام سے نکلتا ہے. اعمال میں شرک ہونا یا کفر ہونا یا فسق ہونا یا فجور ہونا ایک قطعی اور بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب کو میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آصف اشرف جلالی صاحب کو، کہ ایک تو ہم آج بھی آپ کو کلمہ گو مسلمان سمجھتے ہیں. تو جب ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں آپ کے لیے مناظرے کا رستہ بند ہے، کیونکہ انہوں نے مناظرہ کرنا ہے غیر مسلم سے. اور پھر دوسری بات ہے ڈاکٹر صاحب کے اوپر جس وقت جھوٹا الزام لگا تھا، آپ کو یاد ہے نا ڈاکٹر صاحب کے اوپر بھی جھوٹا الزام لگا ہوا ہے کہ انہوں نے اہل بیت کی توہین. بالکل لگا پورے پاکستان کے ایک خاص طبقہ فکر نے ان کو نشانہ بنایا اور خاص لوگوں نے. اس وقت ان کا دفاع کرنے والے کون تھے؟ آپ کی ویڈیو آئی تھی باقاعدہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے میں ابھی آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا تو یہ تعصب ہی نہیں ہے
نہیں کھلے اب دل تو کے ہے ساتھ حکومت نے ان کو اسٹیٹ کیسٹ ہے نہیں وہ. اب تو میں نے کیا کہنا, میں نے تو ان کے آنے پہلے ان سے ریکویسٹ کی تھی آپ یہ نہ کریں اور ویڈیو کے ذریعے کی, اب تو وہ لیکن state اب caste تو ہے. اسٹیٹ نے ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے مختلف علاقوں میں, مختلف اضلاع کے اندر وہ نہیں جانے جا سے ہی سکتے پابندی کیونکہ لگا وہ دی اسٹیٹ کیسٹ ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ ماحول کریٹ کیوں کیا, یعنی ڈاکٹر صاحب بیچارے کہیں جانا چاہتے ہیں تو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں اچھا, مل رہی, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کلیئرنس کے نہیں مل اس رہی. دورے سے کیا فائدہ ہوگا پاکستان میں؟ میں نے آپ کو پہلے اس کا دباچہ بتایا کہ ہمارا نقطہ نظر یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب آئیں اور واقعی عیسائیوں کے ٹاپ کلاس مناظرین سے مناظرہ کریں, ڈائلاگ کریں. ابھی ہوں گے مناظرے؟ ابھی مشکل ہے, ابھی ممکن نہیں ہے. عوام تو ان کو بڑی سننے آئے گی, میں بھی شاید میں وہاں آپ کچھ کو ایک لوگ بات ہوں. بتاؤں, اس کے اندر اس کا فائدہ کیا ہے پاکستان کو, اس دورے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے اندر اب یہ سیٹنگ کر دی گئی ہے, یہ بھی آپ سنیں کہ مینار پاکستان میں جب اوپن سوال و جواب کی نشست ہوگی تو اس کے اندر ہم عیسائیوں کو, ہندو مت کے لوگوں کو, سکھ مت کے لوگوں کو جو سوال کرنا چاہے بغیر انٹرپٹ کیے, بغیر کسی رکاوٹ کے, جس قسم کا مرضی ہے وہ سوال کریں, انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جواب دیں گے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں؟ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کا فائدہ یہ ہوتا ہے, ایک تو پوری دنیا میں یہ پیغام جانا تھا کہ پاکستان کے اندر عیسائی بھی موجود ہیں, ہندو مت بھی موجود ہے اور پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. بالکل, ایک تو یہ گڈ امپیکٹ, اور مسلمانوں کے اجتماع میں آئے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے اجتماع کے اندر بیٹھ کے سوالات کر رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے ان کو جوابات کیے ہیں, اور بقائے باہمی کا جو ایک سلسلہ حقیقت میں بھی زین بھائی آپ کے میرے ہر مسلمان بستی کے ساتھ ایک عیسائیوں کی بستی موجود ہے نا. بالکل, ہم نے آج تک ان کے ساتھ کیا برا سلوک کیا, لیکن آپ باہر چلے جائیں امریکہ, برطانیہ, وہ کہیں گے مسلمان عیسائیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. ہمارے ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا جو ہمارے پاس آتے ہیں عیسائی یا ہمارے گھروں میں رہتے ہیں یا جو ہمارے مختلف کام کاج بھی کرتے ہیں, ہاتھ بٹاتے ہیں, ہم ان کی شادی بیاہ میں بھی مدد نہیں کرتے, ہم ان کی تقریبات میں بھی شرکت نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں. تو اس سے پاکستان کا امپریشن اچھا ہوگا کہ بیڈ ہوگا؟ اور پھر دیکھیں, ایک ہوتا ہے مخالفت, ایک ہوتا ہے اختلاف. ہمارا عیسائی مذہب سے اختلاف ہے اور وہ ہم نے سٹیج پہ ظاہر کرنا, یہ اختلاف ہے, لیکن ہماری ان کی زندگی کے ساتھ مخالفت نہیں ہے کہ وہ زندہ نہیں رہنے چاہیے. وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. ہمارا ان کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہے, ہر مذہب کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہے نا. مسلمانوں کا ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, ایک اللہ کی عبادت کرو, وہ ٹرینٹی کے اوپر بلیو کرتے ہیں, وہ حضرت عیسیٰ کو کبھی خدا کہتے ہیں, کبھی جبریل یعنی کبھی روح القدس کو, کبھی اللہ کو. تو یہ مسائل لوگوں کو سمجھانے کے, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں یہ سمجھتا تھا کہ ڈاکٹر, اور میں یہ آج آپ کو سورۃ بقرہ کے اندر بھی ہے کہ اسلام کو باقی مذاہب کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے تاکہ لوگوں کو فائدہ پتہ چلے اسلام کا. میں بتاتا ہوں, ہمارا المیہ ایک ہے پاکستان میں, ہم مسلمان علماء نے, اب تو اللہ کے فضل و کرم سے عبد الوارث گل یا ہاون رشید بٹ جیسے علماء یہاں پہ پیدا ہو گئے ہیں, لیکن حقیقت میں میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں یا ممبر و محراب اور علماء سے, ہم نے کتنی محنت کی ہے عیسائیت کے خلاف سے مراد ان کو تبلیغ کرنے کی کتنی محنت کی ہے؟ بالکل نہیں ہے. پاکستان کے اندر ہماری کیا محنت ہے؟ لاکھوں عیسائی ہیں. بالکل, کوئی ایسا عالم دین آپ نے دیکھا ہے جو لاکھوں عیسائیوں کو اس نے اسلام کو قبول کروایا؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کیا ہے جی, کچھ نہ کچھ کام کیا. چلو ٹاؤن شپ کے اندر, ٹاؤن شپ کے علاوہ ڈنمارک کے اندر ان کے مناظرے ہیں. میں یہ کہتا ہوں پاکستان کے عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں میں یار, میں صرف پاکستان کے اندر کئی چرچوں کے اندر وہ گئے ہیں. ہاں جاتے ہیں نا, لیکن ہم نے یہ فیلڈ حال ہی چھوڑی تھی. تو ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے آنے کا بہت بڑا فائدہ یہ ہو سکتا تھا کہ پاکستان کے عیسائی بھی اسلام قبول. تو ابھی بھی فائدہ ہوگا, آئیں گے شاید بڑے لوگ آئیں گے. ایتھیزم بہت زیادہ ہے, لوگ خدا کو کا جو مسئلہ وہ کچھ فرق ہے مذاہب کے مابین اختلافات سے. ایتھیزم کا مسئلہ فرق ہے, وہ تو الہاد ہے نا, وہ تو خدا کے وجود ہی کے منکر ہیں. جو عیسائی ہوتا ہے, لیکن خدا کا وجود کے اوپر بھی انہوں نے بڑا مناظرہ کیا ہوا ہے. خدا کے وجود کے اوپر بھی ڈاکٹر صاحب کی گرپ ہے, لیکن بہرحال یہ تقابل دیان سے باہر کی فیلڈ ہے. مثال دے رہا ہوں, ایتھیزم جو ہوتا ہے نا, الہاد جو ہوتا ہے, وہ تو خدا کے وجود کا منکر ہوتا ہے. مذہب جو بھی ہوگا, مذہب کی بنیاد خدا ہوتی ہے, یہ بات یاد رکھیں. بالکل, دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں ایک خدا کا تصور. بالکل ایسے ہی ہے. اور ادیان کے اوپر تو وہ اسپیشلٹی ہے, تو وہ ادیان کے اوپر اسپیشلٹی. تو انشاءاللہ ابھی بھی مایوسی والی بات کوئی نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ راش 12-13 اکتوبر کو دیکھ رہے ہیں. یہ جب وہ ایک سمت کا متعین ہو گئی ہے نا, تو پھر پاکستان کے علماء سامنے آئے, ہر کریا کوچا عیسائی بھائیوں کے پاس جا کے انہیں تبلیغ کریں اور ان کو اسلام کی دعوت دیں. ہم یہ
سننے میں دیکھتے ہیں فلاں عالم فلاں ملک چلا گیا تبلیغ کرنے. بھائی آپ کے یہاں پہ جو عیسائی رہتے ہیں آپ نے ان کے اوپر کتنی محنت کی. آپ اب یہاں کے عیسائیوں کو جتنے بھی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے ان کو دعوت دیں کہ وہ آئیں 12-13 اکتوبر کو. آپ دیں 12-13 اکتوبر کو کیا میں کہتا ہوں مزار قائد کے اوپر جو مینار پاکستان کو کراچی میں, اور اسی طرح اسلام آباد میں جو پروگرام ہے 19-20 کا, اسی طرح 11-12-13 کو بغیر کسی ڈرے, کوئی ڈرنے کی بات نہیں. پاکستان میں آپ کو پتا یہ اقلیتیں محفوظ ٹھیک ہے, وہ آئیں آ کے سوالات کریں, اپنے اشکالات پیش کریں, اور وہ جو جی چاہے پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھیں. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ان کو جواب احسن طریقے سے دیں گے انشاءاللہ.